السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ پہ رحم فرمائے اور مجھے حوصلہ دے کہ مجھ میں اتنا غصہ نہ ہو۔ میرا بلڈ پریشر بہت ہائی رہتا ہے، اتنا ہائی کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا بھی اتنا غصہ ہو سکتا ہے۔ تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حوصلہ دے، غصہ برداشت کرنے کی ہمت عطا فرمائے۔ جس کا کسی پر حق ہو، ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنے قرض کا تقاضا کرنے آیا اور سخت گفتگو کرنے لگا۔ صحابہ کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ ہو کر اس کی طرف دیکھا اور بڑھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو، کہا کہ جس کا کسی پر حق ہو تو وہ بات کرنے کا بھی حق رکھتا ہے۔ مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرو۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرو اور نہ ان کے عیبوں کو ڈھونڈتے رہا کرو۔ بلا شبہ جو ان کے عیبوں کے پیچھے پڑا رہے گا، اللہ بھی اس کے عیبوں سے پردہ اٹھا دے گا تو اسے اس کے گھر کے اندر رسوا کر کے دکھ دے گا۔ تو اس لیے کبھی کسی کے بارے میں برا مت سوچنا کہ کل کو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصیبت کے وقت کیا کرنا چاہیے؟ قرآن پڑھنا چاہیے، اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہے کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور انسان اس وقت تنہائی پسند ہو جاتا ہے، جب مشکل میں ہوتا ہے نا، جب اسے کوئی ٹینشن کھائی جا رہی ہوتی ہے تو وہ اکیلا رہنا پسند کرتا ہے۔ تو اس وقت اگر کوئی اسے چھیڑے تو اسے پھر غصہ ہی آئے گا، اور کیا آئے گا۔ جب لوگوں کی حقیقتیں سامنے آنے لگتی ہیں زندگی میں، جب انسان کو ہدایت مل جائے، وہ یہ نہ دیکھے کہ کیا کر چکا ہے، بس وہاں سے راستہ بدل لے۔ کبھی بھی ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے زندگی میں یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ تو صبح کا بھولا اگر شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا سمجھ کے معاف کر دیا جاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ کچھ غلطیاں کرنے سے دکھ ملیں، حد سے زیادہ اچھا ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے، جیسے میں چکا رہی ہوں۔ ضرورت سے زیادہ اچھی بن جاتی ہوں، اس لیے شاید مجھے لوگ بے وقوف سمجھتے ہیں، اور اس کی میں قیمت ادا کر رہی ہوں۔ چھوڑ دو فضول کاموں کو، 5 بار مل کر درود پاک پڑھیں ابراہیمی، جو ساتھ جائے گا آپ کے آخرت میں۔ دنیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، بیکار ہے دنیا۔ کچھ عرصے کے لیے رابطوں میں پہل کرنا چھوڑ دیجیے۔ ہر وقت ہم پہل کرتے ہیں کہ نہیں ہم اچھے بن جائیں، کہ اس کے ساتھ بھی اچھے رہیں، یہ کرنا چھوڑ دیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دنیا مطلبی ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ اگر انہیں چھوڑتے ہیں تو آپ کو کوئی یاد کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا۔ میں نے تو آزما لیا ہے، آپ کو بھی آزمانا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کتنے عرصے سے مردہ پودوں کو پانی دے رہے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں، دنیا ہے ہی مردہ۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زور زور کے روتے آنسو وہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ بس آپ تہجد پڑھا کریں، اور تہجد میں جب بھی میری طرح پریشان ہوا کریں تو رو رو کے اللہ تعالیٰ سے اپنے سکھ چین مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے سکون دے، کہ ایسی بس فضول باتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں نکال لے۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے اگر چاہے تو دعاؤں سے تو تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ نصیب ہار جاتا ہے، نصیب کچھ نہیں کر سکتا، پر جو دعائیں ہوتی ہیں نا وہ جیت جاتی ہیں،
کیونکہ دعائیں مانگنے سے انسان کی تقدیریں بدل سکتی ہیں، وقت بدل سکتا ہے، ہر چیز ہو سکتی ہے۔ تو دعاؤں کو کبھی مت چھوڑنا، دعائیں کوئی عام چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ دعا بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی بات ہے۔ جو انسان دعا کرتا ہے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ میری نانی کی کہانی ہے کہ میری نانی اور والدہ کہتی تھی، پردہ یہ نہیں کہ بس خود کو چھپا کر رکھ دیا جائے، پردہ یہ بھی ہے کہ غریب کے سامنے دولت کی نمائش نہ کرو، جو آج کل چل رہی ہے نمائش، وہ نہ کرو۔ بھوکے کے سامنے کھانے کی نمائش نہ کرو، کہ کوئی بھوکا بیٹھا ہے تو اس کے سامنے یہ نہ کہو کہ ہم اچھا کھاتے ہیں۔ شادی شدہ کے سامنے غیر شادی شدہ کے سامنے شادی کی نمائش نہ کرو۔ اس بیچارے کا بھی دل کرے گا کہ میری بھی شادی ہو جائے، پتہ نہیں اس بیچارے کی کیا مجبوری ہے، کیوں نہیں اسے کوئی دیتا۔ غیر شادی شدہ بیچارے جو پھر رہے ہیں، کوئی تو خامی ہوتی ہے نا، تو انسان اکیلا رہ جاتا ہے۔ مسافر کے سامنے گھر کی بات نہ کرو، یتیم کے سامنے والدین کی، اور پردہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کا بھرم رکھو، ان کی کمزوریاں کسی پہ عیب نہ ہونے دو، ان کی کمزوریاں کبھی بھی بے عیب نہ ہونے دو۔ پردہ اس لیے بھی ہے کہ تم کسی کی ذاتی زندگی بے نظر نہ کرو، کسی کی ذاتی زندگی پر نظر نہیں ڈالو۔ کبھی کبھی انسان بس تھک جاتا ہے ہر چیز سے، پھر وہ خدا سے کچھ نہیں مانگتا، کچھ نہیں کہتا، وہ چاہتا ہے اب بس اسے سن لیا جائے، وہ چاہتا ہے اس پر رحم کر دیا جائے، اور وہ رحم کم از کم اتنا ہو کہ محبت کرنے والا اللہ اسے اپنے راستے پر چلا لے اور اسے اپنا پیارا بندہ بنا دے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ بنا بھی سکتا ہے اگر کوشش کی جائے تو۔ جب انسان ٹوٹتا ہے تو اگر نماز پہ لگ جاتا ہے تو وہ اللہ کے راستے پہ چلا جاتا ہے، اگر وہ برے کاموں کی طرف اپنا دماغ سن کرنے کی طرف چلا جاتا ہے کہ بس ہم نے سننا ہی نہیں ہے، کسی کا پینا ہے اور جینا ہے، تو وہ پھر برے راستے پہ چلا جاتا ہے۔ جب انسان ٹوٹتا ہے تو اسے دو راستے نظر آتے ہیں، ایک جو نیک انسان ہوتا ہے وہ اللہ کے راستے میں چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنا پیارا بندہ بنا لیتا ہے ہمیشہ کے لیے، اور کوئی غلط راستے پہ چلا جاتا ہے تو کوشش کریں، دعا کریں کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے راستے پہ ہمیں چلنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیشہ جھکنا چاہیے۔ جتنے سجدے جوانی میں کر سکتے ہو کر لو، کیونکہ میں نے بڑھاپے میں لوگوں کو اکثر سجدے کے بغیر نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ صحیح ہے، سجدہ بھی جوانی کا ہے، اگر جوانی میں نماز پڑھنے کی عادت بناؤ گے تو ساری عمر نماز پڑھو گے، تو بڑھاپے میں لوگ ایسے ہی کرسیوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، وہ نماز اللہ تعالیٰ جانتا ہے قبول ہوتی ہے یا نہیں، پر جوانی میں نماز پڑھنا عادت بناؤ، اپنے بچوں کی بھی بناؤ اور اپنی بھی۔ اللہ حافظ، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، میرا چینل ہو سکے تو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا، شیئر کرنا، سننا تو آپ لوگوں نے اب چھوڑ دیا ہے۔